بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تحفہ یا علی مدد۔ یقیناً آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم آپ کے سامنے امام زمانہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم اپنے قائم آل محمد کا ذکر کریں گے، اور وہ ذکر یہ ہے کہ امام میں کون کون سی خصوصیات ہیں۔ ویسے تو امام کی ہم ذکر ہی نہیں کر سکتے ان کی خصوصیات کا۔ سب سے پہلی بات میں یہ کرنا چاہوں گی ٹاپک شروع کرنے سے پہلے، مضمون شروع کرنے سے پہلے، کہ امام اس وقت واحد وارث ہیں نبوت، رسالت، امامت اور اللہ کے دین کے، اور ولایت علیہ السلام کے۔ ہر چیز کے وارث وہ ہیں۔ تمام نبیوں کے صحیفوں سے لے کر ان نبیوں کے ہر چیز جو نبیوں کے پاس تھی وہاں تک صرف امام ہی کے پاس ہے۔ سارے خاص چیزیں انبیاء کی صرف امام کے پاس ہیں۔ آج ہم آپ کے سامنے امام کی خصوصیات پیش کریں گے۔ سب سے پہلی خصوصیت ہے، شروع کرتے ہیں، آپ کے ذل و جشن کے عالم اصطلاح میں انوار ائمہ علیہ السلام کے درمیان امتیاز حاصل کرنا۔ یہ ذوات مقدسہ اس ظاہری وجود میں آنے سے پہلے عالم بلاغ کے مقامات عالیہ میں کسی خاص و ہیبت و شکل میں رہتے تھے، کہ جسے لفظ شج و ذل کے ساتھ تعبیر کیا گیا ہے، جیسے کہ کئی ایک اخبار معاجریہ وغیرہ میں ہے کہ جناب کا نور انوار ائمہ کے درمیان باقی کواکب اور ستاروں کے درمیان ستارہ درخشندہ کی طرح چمکتا تھا۔ دوسری خصوصیت ہے شرافت نسب، کیونکہ ایک تو آپ اپنے تمام آباء و اجداد کے نسب کی شرافت کے حامل ہیں کہ جن کا نسب اشراف انساب ہے، اور دوسرا یہ کہ آپ کا نسب یہ خصوصیت رکھتا ہے کہ وہ ماں کی طرف سے کیسر روم اور جناب شمون وسیع حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک پہنچتا ہے، کہ جن کا نسب بہت سے انبیاء اور اوصیاء سے جا ملتا ہے۔ تیسری خصوصیت، دو فرشتوں کا آپ کی ظہور کے دن سر پردہ عرش میں لے جانا اور خداوندہ کا ان سے خطاب کرنا کہ مرحبا ہے تیرے لیے اے میرے بندے، جو نصرت دین کے لیے اور میرے امر کے اظہار کے لیے ہے اور میرے بندوں کا امام ہے۔ میں قسم کھاتا ہوں کہ تیری وجہ سے لوں گا اور تیری وجہ سے دوں گا اور تیری وجہ سے بخشوں گا۔ چوتھی خصوصیت، بیت الحمد، روایت ہے کہ صاحب الامر علیہ السلام کے لیے ایک مکان ہے کہ جسے بیت الحمد کہتے ہیں، اور اس میں ایک چراغ ہے جو آپ کے ظہور کے دن سے لے کر تلوار کے ساتھ خروج کرنے کے دن تک روشن رہے گا اور وہ بجھتا نہیں ہے۔ اسی طرح پانچویں خصوصیت ہے امام کی رسول خدا کی کنیت اور حضرت کی کے نام کا جمع ہونا۔ مناقبہ میں روایت ہے کہ میرا نام رکھو لیکن کنیت نہ رکھو۔ چھٹی خصوصیت، رسول خدا کے نام لینے کی حرمت و ممانعت جیسے کہ پہلے گزر چکا ہے ویسے بھی ان کی ہے۔ ساتویں خصوصیت، زمین پر وساطت و حجت کا خط حضرات پر ختم ہونا، نہ آپ کے بعد کوئی وصی بنے گا اور نہ حجت خدا۔ آٹھویں خصوصیت ہے مولا کی، جب آپ کا ظہور ہوا، پردہ غیبت میں رہنا اور روح القدس کے سپرد ہونا اور عالم نور و فضائے قدس میں آپ کی تربیت ہونا، کہ آپ کے اجزاء میں سے کوئی جز قذارت و کثافت اور بنی آدم و شیاطین کے معاصی اور نافرمانیوں سے ملوث نہیں ہے، اور موانست و مجاصلت ملائے اعلیٰ و ارواح مقدمہ سے حاصل ہے۔ یہ خصوصیت مولا کی ہے، کسی جبار کی بیعت کا آپ کی گردن میں نہ ہونا۔ حضرت امام حسن علیہ السلام سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ہم میں سے کوئی ایسا نہیں کہ جس کی گردن میں اس کے زمانے کے سرکش کی بیعت نہ ہو، مگر قائم کہ جس کے پیچھے روح اللہ عیسیٰ بن مریم نماز پڑھیں گے۔ معلوم ہے کہ اس سے مراد وہ اصلاحی بیعت نہیں، اس لیے کہ ویسی بات تو کوئی معصوم یا غیر معصوم کی نہیں کر سکتا، چاہے وہ نیک پارسا ہی کیوں نہ ہو، کہ بنی امیہ اور بنی عباس کے بادشاہ کہ جن کا فسق اور ظلم و ستم بہت رہا ہے، کسی بادشاہ کا تسلط ان پر رہتا تھا، جب وہ ظالم بادشاہ چاہتے ان پر ظلم و ستم کرتے، قید میں رکھتے اور بالآخر انہیں زہر سے شہید کر دیتے۔ اس قسم کا تسلط حضرت حجت کے اوپر کسی کو کسی وقت بھی حامل نہیں ہو سکتا۔ 10ویں خصوصیت، امام کی پشت مبارک پر اس قسم کی علامت کا ہونا کہ جیسی جناب رسالت مآب کی پشت مبارک پر تھی، جسے مہر نبوت کہتے ہیں، اور شاید یہاں ارشاد مہر امامت و ختم وصایت کی طرف ہو۔ 11ویں خصوصیت، حق تعالیٰ کا رسول خدا کو کتب سماویہ اور اخبار مراجعہ میں باقی اوصیاء میں سے جن کے
کے ساتھ بلکہ کئی القاب کے ساتھ مخصوص قرار دینا اور ان کا نام نہ لینا۔ 13ویں آیات عربیہ اور علامات سماویہ اور ارضیہ کا آپ کے ظہور مؤخرہ امیروں کے وقت ظاہر ہونا کہ جو کہ کسی حجت کے ظہور کے موقع پر ظاہر نہیں ہوئی، بلکہ کتاب کافی میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ یعنی ان قریب ہم انہیں افواق و اطراف میں اور ان کے نفوس میں آیت و نشانیاں دکھلائیں گے تاکہ ان کے روشن ہو جائیں کہ وہ حق ہیں کہ تفسیر ان آیات و علامات کے ساتھ فرمائیں جو حضرت کے ظہور سے قبل ہوں گی، اور میں حق کی تفسیر خروج قائم علیہ السلام سے فرمائی اور فرمایا کہ وہ خدا کی طرف سے حق ہیں کہ جسے خلق دیکھیں گے، اور جناب کا خروج ضروری ہے، اور وہ آیات و علامات بہت سی ہیں، بلکہ بعض نے ذکر کیا ہے کہ وہ 400 کے قریب ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے امام زمانہ کی خصوصیت بیان کی ہیں۔ یہ خصوصیات امام میں تو بہت زیادہ ویسے خصوصیات ہیں، پر یہاں پہ ہم نے چند بیان کی ہیں۔ اگر آپ کو اچھی لگی ہوں تو اس کو ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ لوگ اس سے متعارف ہو سکیں کہ ہمارے وقت کے امام میں کتنی خصوصیات ہیں۔ سب سے پہلا کام کہ ہمیں ہمارا ہر صبح اپنے امام وقت کی یاد سے غافل نہ رہے۔ اللہ حافظ۔